السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ میں درخواست کروں گا ان حضرات سے جنہوں نے گلی کو بلاک کر رکھا ہے، یعنی آنے جانے والے راستے میں کھڑے ہیں، حالانکہ بائیں جانب اچھی خاصی جگہ خالی پڑی ہے، اگر وہ آ کر اطمینان سے یہاں بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ ابھی امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے اور وہیں راستے میں آپ کھڑے ہیں، پھر دھکا مکی ہوگی خامخواہ میں، تو بہتر ہے کہ آپ راستہ چھوڑ کر اندر والے حصے میں آ کر بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ دیکھیں، میں جب کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں اور لوگ وہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب ان کو تقریر کہاں سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایک معمولی سی درخواست سمجھ میں نہ آئے تو بیان کیا سمجھے گا بھلا بتائیے بندہ۔ تو جن کو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ بیٹھ جائیں۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے رہ کر سنیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب مل جائے گا بیٹھنے والوں کے مقابلے۔ یہ سارا انتظام آپ کے لیے ہے، یہ پنڈال شامیانہ آپ کے لیے لگایا گیا ہے، اطمینان سے آ کر بیٹھیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ کھڑے رہ کر اس لیے سنتے ہیں کہ بیٹھ گئے تو پھر آخر تک بیٹھنا پڑے گا، اور کھڑے رہ کر سنیں گے تو جب تک چاہیں گے سنیں گے، جب جی چاہے گا چلے جائیں گے۔ تو بیٹھ جائیں، جب جانے کا جی چاہے تو چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی دعوت پر اتنا طویل سفر کر کے آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائی ہیں، اور حضرت تو کافی پہلے آ گئے، لیکن اب اگر تاخیر سے ان کو یہاں لایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اب آپ جب تک وہ نہیں آتے ہیں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر آپ اٹھ کر چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ اس میں آنے والے مہمان کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ آپ کے انتظامات کی غلطی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اطمینان سے بیٹھیں۔ میں تمہید کی چند باتیں عرض کروں گا، اصلی خطاب آپ کو انشاءاللہ داعیہ کبیر عطائے حضور مفتی اعظم حافظ قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کا سماعت کرنا ہے۔ میں جس طرح سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند، مرد حضرات بلند آواز کے ساتھ، اور ہماری مائیں بہنیں اور بچیاں جو بیٹھی ہیں وہ دھیمی آوازوں کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ ان کی آوازیں اتنی دھیمی ہوں کہ پردے کے باہر موجود مردوں تک ان کی آواز نہ پہنچے، اس بات کا وہ خیال رکھیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک آلک واصحابک
یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ ان برکت والے مہینوں کا خوب احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور میرے کریم موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ اور ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے۔ ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے۔ بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ہر کسی کے گھر نہیں آتے، کس کے گھر آتے ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یہ آپ کے گاؤں کا سالانہ اجتماع ہے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ سردیوں کی رات میں اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر آپ یقیناً یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم آج کی شب محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یہ بات یاد رکھیں، آپ یہاں غالباً رات کے 9 بجے یا 10 بجے یا 11 بجے سے بیٹھے ہوں گے۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی دیر سے بھی آپ بیٹھے ہوں، یاد رکھیں کل قیامت کے دن میرے کریم نے اگر آپ کا یہاں ایک لمحہ بیٹھنا بھی قبول کر لیا تو آپ کا وہی ایک لمحہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور سردیوں کی رات میں جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اگر میرے رب نے آپ کا یہاں آنا قبول فرما لیا تو آج کی یہ سردی آپ کو قبر اور محشر کی گرمی سے بچا لے گی انشاءاللہ۔ یہاں جتنے آئے ہیں ہم میں سے کسی کے آنے کا مقصد رشتہ داری نہیں ہے، کسی اپنے سے ملاقات کرنا، کاروبار کی بات کرنا، بزنس ڈیل کرنا بالکل نہیں۔ میں اگر بامبے سے آیا ہوں، آپ اگر آس پاس کے گاؤں یا اسی گاؤں سے آئے ہیں، تو ہم سب کے سب آنے کا مقصد، ہم سب کے آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں شرکت کرنا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ وہ پاکیزہ محفل ہے کہ جہاں صرف بیٹھ کر سننے یا سبحان اللہ کہنے پر اللہ ثواب نہیں دیتا، بلکہ اس محفل کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر میرا کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں آپ کے دھڑکنے والے دل کی ہر دھڑکن پر اللہ آپ کو ثواب دے گا، یہاں گزرنے والے زندگی کے ہر لمحے پر اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ بلکہ کسی شاعر نے تو یہاں تک کہا، جہاں ذکر رسالت
رسالت مآب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں میں نے کہا میں تمہید آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بیان آپ کو امیر سنی دعوت اسلامی کا سننا ہے، اجازت ہے نا آپ کی؟ اور اس سے پہلے کہ حضرت آ جائیں میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ کو سمجھا سکتا۔ اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بظاہر زمین کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا باغ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو تم جنت کے کچھ میوے بھی کھا لیا کرو۔ جب صحابہ اکرام نے یہ سنا تو بڑے حیران کہ زمین پر جیتے جی جنت کے باغ بھلا کس کو ملنے ہیں؟ ہم نے تو مکے میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے تو مدینے میں بھی کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے تو عرب کے مختلف شہروں میں کھجوروں کے باغ دیکھے، جنت کے باغ زمین پر کہاں ملنا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جنت کا باغ بھلا کہاں ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہ حصہ جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ جی آ رہی بات سمجھ میں نہ آپ کی؟ ہم اس وقت معمولی زمین کے ٹکڑے پر نہیں بیٹھے، امام الانبیاء نے فرمایا جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے۔ اچھا بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ماڈرن خیال رکھنے والے پڑھے لکھے نوجوان یہ سوچیں ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں نا، اور یہ لاجک ڈھونڈنے والے معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری قوم کا جوان جو ہر بات میں لاجک ڈھونڈتا ہے، یہ لاجک ڈھونڈنے والا اہل سنت والجماعت کے علماء کی تقریریں چھوڑ کر ایسے لوگوں کی تقریریں سنتا ہے جو انجینئر یا ڈاکٹر کہلاتے ہیں۔ علماء کی تقریریں نہیں سننی، انجینئر صاحب کی سننا ہے، ڈاکٹر صاحب کی سننا ہے۔ اب آپ بتائیے ڈاکٹر کا کام سرجری کرنا ہے، دوائیاں دینا ہے، مریض کا علاج کرنا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا ہے؟ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اگر تم دین ڈاکٹر اور انجینئر سے حاصل کرتے ہو تو ابا کی بائی پاس سرجری مسجد کے امام صاحب سے کروا لو، اوپن ہارٹ آپریشن حافظ صاحب سے کروا لیا کرو۔ ڈاکٹر اور انجینئر دین کا کام کریں گے، پھر یہ جو 10 سال مدرسے میں پڑھ کے نکلتے ہیں بھلا یہ کیا کریں گے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ تو ہماری قوم کا پڑھا لکھا نوجوان تھوڑی سی انگریزی آ جائے نا تو اردو کی تقریر اچھی نہیں لگتی، پھر موبائل میں ذاکر نائک کی تقریریں ڈاؤن لوڈ کرے گا اور انگریزی میں جب سنے گا تو اماں ابا بھی خوش ہوں گے میرا بچہ اتنا ترقی کر لے گیا، اب مولویوں کی تقریر نہیں سنتا، اب انگریزی میں تقریر سنتا ہے۔ اماں ابا کو پتہ نہیں ہے جو تم دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، یاد رکھنا تم تو زندگی بھر یا حسین کرتے رہے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا بیٹا اگر ڈاکٹر اور انجینئر کے چکر میں پڑ گیا تو تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی کہے گا کربلا میں جو کچھ ہوا غلطی حسین کی تھی، یزید کا کوئی قصور نہیں تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کیونکہ جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کا کہنا یہی، ان کا عقیدہ یہی ہے۔ اسی ڈاکٹر سے آپ جانتے ہیں میں کس ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں؟ وہ ڈاکٹر جو شکل سے خود ہی بیمار نظر آتا ہے، وہ ڈاکٹر جو گیا تھا عمرہ کرنے اب تک لوٹ کر نہیں آیا، بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، اس کو پتا انڈیا میں لینڈنگ ہوگی ویسے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کر لیا جاؤں گا، اور کیوں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے؟ میرے امام نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے، جو تیرے در سے کبھی سعودی کی پناہ میں، کبھی انڈونیشیا کی پناہ میں، کبھی ملیشیا کی پناہ میں، کبھی قطر کی پناہ میں، یہاں وہاں بھٹک رہا کہیں سے پناہ مل جائے، جس ملک میں اس کے بیوی بچے موجود ہیں، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کے باپ کی قبر موجود ہے، اپنے ہی ملک میں واپس آنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا ہے، در بدر بھٹکتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے امام نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔
ہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ان کی تقریریں سنتے ہو۔ آپ جانتے ہو اسی ڈاکٹر سے پوچھا گیا تھا What do you know about Battle of کربلا؟ ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ تم کربلا کی جنگ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اب اے سنیو، میں تم سے اگر یہ سوال پوچھوں کہ تم کربلا کی جنگ کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو 60 سال کا بوڑھا نہیں 10-12 سال کا سنی کا بیٹا بھی کھڑا ہو کر کہے گا کربلا کے بارے میں وہ کیا کیا جانتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا مہابھارت میں کیا ہے معلوم ہے، اس کو پران میں کیا ہے معلوم ہے، گیتا میں کیا ہے معلوم ہے، کون سے سلوک کہاں موجود معلوم ہے، بائبل میں کیا ہے معلوم ہے، اس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن پوچھا گیا what do you know about Battle of کربلا، تو کہتا ہے I don't know much about Battle of کربلا، میں کربلا کی جنگ کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا، ہاں صرف اتنا جانتا ہوں it was a political war، ایک راجنیتک جھگڑا تھا، ایک کرسی کا جھگڑا تھا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جو امام علی مقام کی عظمت نہ جانتا ہو، یقیناً وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ جھگڑا کرسی کا تھا، لیکن خوش عقیدہ سنی مسلمان جو نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی آل سے محبت کرتا ہے، وہ اس جنگ کو راجنیتک جھگڑا نہیں سمجھتا ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ہم جانتے ہیں کربلا میں جو کچھ یزید کی طرف سے ہوا یقیناً وہ کرسی کے لیے تھا، لیکن امام حسین نے جو کچھ کیا تھا وہ نانا کے دین کی بقا کے لیے تھا، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ یزید آیا تھا کرسی کے لیے، تخت و تاج کے لیے، خلافت کے لیے، منصب و مقام کے لیے، لیکن میرا امام کربلا میں آیا تھا تو صرف قرآن کی حفاظت کے لیے آیا تھا، نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے آیا تھا، نانا کے دین کی بقا کے لیے آیا تھا۔ اے سنیوں، فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں اپنے علماء کے پیچھے چلنا ہے یا بدعقیداؤں گمراہوں کے پیچھے چلنا ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا نے اس لیے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ جو غوث پاک کے باغی ہیں، یہ جو امام حسین کی مخالفت کرتے ہیں، یہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں معاذ اللہ، اگر تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، ان کے سوٹ بوٹ کو دیکھ کر، ان کی فراقے دار انگریزی کو دیکھ کر، ان کے کوٹس کو دیکھ کر، بخاری میں یہ پیج پر اتنا لکھا ہوا ہے، پیج نمبر یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے، روایت نمبر یہ ہے، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کر متاثر ہو تو یاد رکھنا ان کے پیچھے چلو گے یہ تمہاری نسلوں کے ایمان و عقیدے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تم زندگی بھر یا حسین کرتے رہو گے اور تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی تمہارا بیٹا یزید کے پیچھے چل پڑے گا۔ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر دین سیکھنا چاہتے ہو اپنی مسجد کے امام کے پاس آؤ، اپنے علماء کے پاس آؤ، حفاظ اکرام کے پاس آؤ۔ آپ کو دین سیکھنے کے لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں ایک سے ایک علماء موجود ہیں۔ آپ کو کسی ڈاکٹر انجینئر کی ویڈیو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہو، آپ کیا جاننا چاہتے ہو، آپ کو جو بھی معلومات حاصل کرنا ہے آپ ہمارے علماء کے پاس آؤ، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا، آپ کے ہر اعتراض کا ہماری جماعت کے علماء اطمینان بخش جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو، تم جس کے پیچھے چل رہے ہو ان کی پوزیشن کیا ہے؟ کل مغرب کے بعد 27ویں شب لگے گی جسے ہم اور آپ شب معراج کہتے ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے میرے نبی کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے گئے تمام معجزات میں دو سب سے عظیم معجزے، ایک تو قرآن ہے اور دوسرا سفر معراج۔ ہماری مسجدوں میں باقاعدہ شب معراج سیلیبریٹ کی جاتی ہے، ہم جمع ہوتے ہیں مسجدوں میں، عبادت کرتے ہیں، معراج کا ذکر کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم اس طرح سے شب معراج سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ان بدعقیداؤں کو دیکھو، کیا یہ بھی حضور کی شب معراج کو مناتے ہیں؟ بلکہ یہ تو انکار کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور اگر ہوا بھی تھا تو یہ سب کچھ خواب میں دکھایا گیا تھا، خواب میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، میں جہاں سے چلا تھا وہاں سے آگے نکل چکا، پھر لوٹوں گا، لیکن ابھی میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں،
آپ صبح سو کر اٹھے اور امام صاحب سے جا کر کہیں کہ حضرت رات کو خواب میں نے دیکھا کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا، اس کے بعد میں نے صفا مروہ کی سعی بھی کی، زمزم بھی پیا، اس کے بعد میں نے مقام ابراہیم پر جا کر نماز بھی ادا کی، حجر اسود کا بوسہ بھی لیا۔ امام صاحب کیا کہیں گے؟ جھوٹ بول رہا ہے، کہیں گے امام صاحب کہیں گے بڑا مبارک خواب ہے، اللہ اس کو حقیقت میں تبدیل فرمائے، اللہ تجھے برکتیں عطا کرے۔ اگر کوئی کہے میں خواب میں امریکہ چلا گیا تھا، کل رات کو خواب میں لندن کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اور صبح اٹھ کر بتائیں کہ میں نے رات ایسا خواب دیکھا، تو کیا بتاؤ کوئی خواب کا انکار کرے گا؟ ارے خواب میں ایک انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور جب کسی کے سامنے خواب بیان کرتا ہے تو سننے والا انکار نہیں کرتا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر میرے آقا نے یہ کہا ہوتا ابو جہل سے کہ میں رات کے اندھیرے میں خواب کے ذریعے سفر پر یہاں سے یہاں چلا گیا، تو ابو جہل کیا کہتا؟ جھوٹ بولتے ہو، نہیں میں نہیں مانتا۔ میرے نبی نے فرمایا رات کے ایک حصے میں نے یہ عظیم سفر کیا ہے۔ اب قریش مکہ، اب مشرکین مکہ کا انکار یہ بتاتا ہے، جب نبی نے اپنے سفر کا ذکر کیا سب نے ایک زبان ہو کر انکار کیا، اور انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ کہ وہ جانتے تھے محمد کا یہ دعویٰ خواب کا نہیں ہے، اگر خواب کا ہوتا تو سارے مان لیتے، آقا نے حقیقت میں دعویٰ کیا تھا، یہ وہ بھی جانتے تھے، اس لیے وہ انکار کر رہے تھے۔ اور اگر کوئی آج مسلمان کہلاتا ہے اور مسلمان ہو کر وہی عقیدہ رکھتا ہے جو عقیدہ ابو جہل کا ہے، ابو لہب کا ہے، عتبہ شیبہ کا ہے، اگر وہ کہے معراج تو ہوئی تھی لیکن خواب میں ہوئی تھی، جسم تو مکے میں موجود تھا، خواب میں سفر کرا دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کیا تم ایسوں کے پیچھے چلنا پسند کرو گے؟ ہمارے علماء نے باقاعدہ قرآن مقدس کی 22 آیات کے ذریعے اور کئی حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ بات پروف کر دی ہے کہ نبی جس سفر معراج کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ خواب کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ نے محبوب کو سفر کرایا ہے، جسمانیات کے ساتھ اللہ نے سفر کرایا ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہم کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے جس کے پیچھے چل کر ہماری دنیا اور آخرت تباہ برباد ہو جائے، ہمارا عقیدہ تباہ برباد ہو جائے۔ نہیں، ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخون لینے ہیں۔ ہم الحمدللہ پیدائشی سنی ہیں، ہم سنی پیدا ہوئے، ہم سنی ہیں، ہم دنیا سے سنی ہی جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے ہم سنی جائیں اور ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی خوش عقیدہ سنی بنی رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ پڑھے لکھے لوگ لاجک ڈھونڈتے ہیں، اگر یہ جنت کا باغ ہے تو جنت جیسا کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر جنت کا باغ ہے وہی زمین کا ٹکڑا، دائیں بیٹھا اس کو بھی پہچانتا ہوں، آگے بیٹھا اس کو بھی۔ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو جنت جیسا کچھ ہونا چاہیے نا۔ نبی نے فرمایا جنت کا باغ، لاجک ڈھونڈنے والا کہتا جنت جیسا کچھ نظر تو نہیں آتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ جنت کا باغ ہے، اللہ اسے جنت کا باغ بنا کر دکھانے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ کی عادت کریمہ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ دکھا کر بات کو نہیں منواتا ہے، اللہ محبوب سے کہلوا کر بات کو منواتا ہے۔ اللہ محبوب سے کہلوا کر، اور کمال یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا تو مان لیا، کمال تو یہ ہے کہ دیکھا بھی نہیں، نبی نے کہہ دیا اور مان لیا۔ ابو بکر نے کیا دیکھا تھا؟ عمر فاروق اعظم نے کیا دیکھا تھا؟ عثمان غنی نے کیا دیکھا تھا؟ نبی نے کہہ دیا اور مان لیا۔ آپ جانتے ہیں بات شب معراج کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ نے گھیر لیا، گھیر کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر ہم نے بن دیکھے اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیا اور ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔
اے آقا ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیا آپ کے کہنے پر. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مشرکین مکہ ہمیں دن رات پریشان کرتے ہیں. وہ کہتے تم نے خدا کو دیکھا ہے، تم نے اس کی آواز کو سنا ہے، تم نے اس کو محسوس کیا ہے، تم اس کے قریب جا کر کبھی بیٹھے ہو؟ ہم کہتے نہیں. تو کہتے پھر ایک محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو تم نے چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ مکے کے بت خانے میں چلو، ہم تمہیں اپنا خدا دکھاتے ہیں. وہاں لات کا بت ہے، منات کا بت ہے، عزا کا بت ہے، چلو ہمارے خداؤں کو دیکھو، ان سے بات بھی کرو، ان کے قریب جا کر بیٹھو بھی، انہیں ہاتھ لگا کر محسوس بھی کرو. ہمارا خدا تو وہ ہے جس کو دیکھ بھی سکتے ہو، جس کے قریب جا کر بیٹھ بھی سکتے ہو، جس کے سامنے اپنی باتیں رکھ بھی سکتے ہو. آخر تم نے ایسے خدا کو مان لیا جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ تمہارے محمد نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ کہتے آقا ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن آپ تو دیکھ کر آ رہی ہیں نا، کم سے کم ہمیں بتا ہی دیں ہمارا خدا کیسا دکھائی دیتا ہے تاکہ ہم ان کو جواب دے سکے، ان کا منہ بند کر سکے. ہمیں بتا دیں کہ ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے. تو جانتے ہو میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا تھا میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ رب کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ارے کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ رب ایسا دکھائی دیتا ہے. میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ رب کیسا دکھائی دیتا ہے؟ جب نبی نے یہ فرمایا تو سارے صحابہ ایک زبان ہو کر پکار اٹھے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. تو جب بن دیکھے محبوب کے کہنے پر خدا مان لیا تو اسی محبوب کے کہنے پر جنت کا باغ نہیں مانو گے؟ جی اچھا جنت کو دیکھا ہے، جنت کو بھی مانتے ہو نا، تو محبوب کے کہنے پر جنت کو بھی مانا، جنت کے رب کو بھی مانا، قیامت کے دن کو بھی مانا، حساب کتاب کو بھی مانا، جنت کی نعمتوں کو بھی مانا. قرآن کے بارے میں محبوب نے فرمایا اللہ کا کلام مان لیا، جو کچھ نبی نے کہا مان لیا. جب آقا کے کہنے پر سب کچھ مان لیا تو اسی نبی کے کہنے پر ذکر کی محفل کو ہم سنی جنت کا باغ بھی مانتے ہیں. تو ہم کہاں بیٹھے ہیں ابھی؟ اچھا یہ جنت کا باغ بنا کیسے؟ یہ جنت کا باغ میرے تیرے آنے سے نہیں بنا، یہ جنت کا باغ اللہ کے ذکر کی برکت سے بنا ہے. پتا چلا یہ کھیت تھا، گلی تھی، چوک تھا، راستہ تھا، محلہ تھا، میدان تھا، یہ سال بھر تو عام زمین کا ٹکڑا تھا، لیکن وہیں چند لوگ جمع ہو گئے، اللہ کا ذکر چھیڑ دیا تو ذکر کی برکت سے وہ زمین کا ٹکڑا جنت کا باغ بن گیا. یہی نہیں جہاں بھی رب کا ذکر چھڑ جائے زمین کا وہ حصہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. اب بتائیے جب ہم میدان کو ذکر کر کے جنت کا باغ بنا سکتے ہیں تو اپنے گھر میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا گھر بھی جنت کا باغ بن جائے گا. اور جب گھر جنت کا باغ بنے گا تو گھر میں جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، تیرا میرا جھگڑا ہوگا. بلکہ جب گھر ذکر کی برکت سے جنت کا باغ بنے گا تو وہاں اللہ کی رحمت بھی اترے گی، اللہ کی برکت بھی اترے گی، میاں بیوی میں محبت بھی پیدا ہوگی، اولاد ماں باپ کا احترام بھی کریں گے، چھوٹے بھائی بہن بڑے بھائی بہن کا حق بھی ادا کریں گے. تو اے سرکار مدینہ کے پیروانوں جب ذکر کی برکت سے زمین کا کوئی بھی حصہ جنت کا باغ بن سکتا ہے تو اپنے گھروں میں بھی ذکر کی عادت ڈالو. اور اسی لیے الحمدللہ ہم سنیوں کا معاملہ یہ ہے ہم نیا مکان لیں تو میلاد کی محفل کرتے ہیں، نئی دکان لیں میلاد کی محفل کرتے ہیں، ہم نیا گھر بنائیں تو گھر میں جانے سے پہلے قرآن خوانی کرتے ہیں. ہم سنیوں کے یہاں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ کی برکت سے شیطان بھاگ جائے اور اللہ ہمارے مکان دکان کو جنت کا باغ بنا دے. اب ایک اور بات، علماء کی موجودگی میں کوئی فتویٰ نہ لگائے محبت کی بات. میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ جی کل قیامت کے دن
جب فیصلہ ہو جائے گا نیکی بدی سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. فرمایا گیا اس کے بعد کچھ ایسے جہنمی ہوں گے کہ حضور کی شفاعت کے صدقے جن کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ تو ہے کہ جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے, لیکن کیا کبھی یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ سنا ہے کبھی کہ جنت میں چلا گیا تھا, اچانک کوئی آیا نیا مقدمہ لے کر اور اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں اس کو پکڑ کر لاؤ, نکالو جنت سے, اس کو جہنم میں ڈال دو. ایسا ہے؟ ارے جہنمی جہنم میں جانے کے بعد ممکن ہے کہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے, لیکن جنتی جنت میں چلا گیا پھر اسے کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اب اے سنیو سنو, محبت کی بات ہے. ارے جنتی جنت میں گیا تو پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اس زمین کے ٹکڑے کو میں نے اپنی طرف سے جنت کا باغ نہیں کہا, جس کے صدقے میں رب نے جنت کو پیدا کیا ہے اس نبی نے جنت کا باغ کہا ہے. جب ہم جیسے گناہگاروں کو میرے کریم نے جیتے جی زمین پر جنت کے باغ میں بٹھا دیا ہے تو یقیناً مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت کے باغ سے نکالا نہیں جائے گا. ہم یہاں جنت کے باغ میں ہیں, مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے. واہ 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 واہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب ایک بات اور سنیں, سب کو یقین ہے کہ جنت کے ایک باغ میں بیٹھے. اب ایک بات اور سنیں, جنت کے باغ میں بیٹھے تو جنت کے باغ سے نکل کر جانے کے بعد پھر جہنمیوں والے کام نہیں کرنے. یہ بھی طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اب جنت کے باغ سے ہو کر آیا پھر چلا جہنمیوں کے راستے پر, اب جنت میں جائے گا. جی جنت کے باغ سے نکل کر آیا پھر چل پڑا جہنمیوں کے نقش قدم پر. رات بھر پب جی, رات بھر یوٹیوب, رات بھر لوڈو, رات بھر واٹس ایپ فیس بک, رات بھر گندی فلمیں ڈرامے کھیل تماشے ویب سیریز گیم ٹک ٹاک, اس کا ڈی پی, اس کا اسٹیٹس, اس کا انسٹاگرام, اس کا فیس بک, اس کی سٹوری پروفائل, رات بھر یہی کرتا رہا. اب بتائیے جنت کے باغ سے نکل کر جانے کے بعد اگر جہنمیوں کے نقش قدم پر چلے گا تو جنت میں جائے گا. اس مہینے میں شب معراج, اگلے مہینے میں شب برات, اور شب برات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بکری کے بال کے برابر نہیں, بکریوں کے بالوں کے برابر. اور مفسرین لکھتے ہیں کس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ؟ متقیوں کو نہیں, تہجد گزاروں کو نہیں, پرہیزگاروں کو نہیں, شب بیداروں کو نہیں, خوف خدا میں رونے والوں کو نہیں, عابد و زاہدوں کو نہیں, غوث و خواجہ کو نہیں, اولیاء صوفیاء کو نہیں, بلکہ فرمایا کہ وہ لوگ جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو گئی ہو اس مبارک شب میں اللہ ان جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. جب وہ رات آتی ہے ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے, لیکن صبح اٹھنے کے بعد اگر پھر اسی راستے پر چلے گا, پھر گناہ پر گناہ کرے گا, پھر اللہ رسول سے بغاوت کرے گا, پھر نمازیں قضا کرے گا, پھر ماں باپ کو جھڑکی دے گا, پھر چوری چماری کے دھندے کرے گا, تو بتاؤ اللہ نے تیرے گناہ معاف تو کر دیے تھے لیکن نئے سرے سے تو نے پھر گناہ کرنے شروع کر دیے. اب جنت میں جا سکے گا؟ تو اب جنت کے باغ میں بیٹھے ہو طے کر کے اٹھنا کہ یہاں سے جائیں گے تو جہنمیوں کے راستے پر نہیں چلیں گے, کہ انشاءاللہ. اور محبت سے کہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اب صحابہ اکرام کو جنت کے باغ کا پتہ چل گیا تو عرض کرتے آقا وہاں کھانے کو میوے کون سے ملے؟
وہاں کون سے میوے ہیں کھانے کے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، یعنی سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ گویا جنت کے باغ میں بیٹھ کر جنت کا میوہ کھانے کی طرح سے۔ تو ہم جنت کے باغ میں بیٹھے میوہ بھی کھائیں گے کہ انشاءاللہ، اور محبت سے کہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پچھلے 2.5 سالوں میں ہم نے اور آپ نے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پینڈیمک میں، لاک ڈاؤن میں، کووڈ 19 کے دور میں، جو کچھ ہم نے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے، دنیا کے معاملات دیکھے، کیا ہم سے پہلے گزرے بزرگوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی ہماری زندگی میں آئے گا؟ کبھی سوچا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم دیکھا انچوا انجانا دشمن جو چائنا سے چلا اور اس کے بعد چل کر صرف ہمارے ملک کے ایئرپورٹس تک نہیں پہنچا، ہمارے گاؤں تک پہنچ گیا، شہر تک پہنچ گیا، ہمارے گلی کوچے تک پہنچ گیا، ہمارے اپنے خاندان اور گھر تک پہنچ گیا۔ آپ بتائیے اس ایک وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس کی زد میں آئے، لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ معلوم ہے نا آپ کو؟ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا ہمارے محلے کی مسجد پر تالا ہوگا، نہ نماز تراویح پڑھنے کی اجازت ہوگی پرشاسن کی طرف سے، نہ عید اور بقر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ شب قدر میں مسجد میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، نہ الوداع جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں جا سکتے ہیں؟ کبھی سوچا تھا؟ ارے وہ مسجد جو ہم نے ہمارے باپ دادا نے تعمیر کی، اس پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہوگی تو تم نہیں جا سکتے۔ اور صرف ہمارے گاؤں اور شہر کی مسجدیں نہیں، وہ مکہ معظمہ جس کے بارے میں دنیا میں مشہور ہے، the city never sleeps، یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ دیکھیں، خانہ کعبہ، ارے رات کے 2 بجے جتنا اجالا ہوتا ہے، دوپہر کے 2 بجے بھی اتنا ہی اجالا ہوتا ہے۔ اگر حرم کے آس پاس رات کے 3 بجے کسی کی سوئی گر جائے تو بنا ٹارچ جلائے بآسانی اسے تلاش کر سکتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس کا طواف کبھی رکتا نہیں ہے، وہ صفا مروہ جس کی صحیح کبھی رکتی نہیں ہے، وہ مقام ابراہیم جس پر ہر وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا تھا اس خانہ کعبہ کے طواف پر پابندی لگا دی جائے گی، حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیا جائے گا، غلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، صفا مروہ کی صحیح نہیں کر سکیں گے، حرم کے دروازے بند ہوں گے مسلمانوں کے لیے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا میرے آقا کی مسجد نبوی شریف جس کے دروازے 24 گھنٹے اپنے عاشقوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، اس پر بھی پابندی لگا دی جائے گی؟ آپ کو نہ حج کرنے کی اجازت ہوگی، نہ آپ عمرہ کر سکیں گے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا ایسے حالات بھی آئیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کسی کو کھانسی بھی آ جاتی تھی، بیچارہ بتاتا نہیں تھا کسی سے اس ڈر کے کہ کہیں اسپتال میں بھرتی نہ کرا دے کہ کورونا ہو گیا ہے۔ اگر فیور آ جاتا تو آدمی ڈر جاتا، یہ بخار ہے کہ کورونا ہو گیا ہے۔ اگر سردی زکام ہو گیا تو دوا لینے ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ڈاکٹر یہ نہ کہہ دے کہ کورونا ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں یہ سارے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور ان حالات سے گزر کر ہم صحیح سلامت یہاں تک پہنچے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے حضور مفتی اعظم عالم داعیہ کبیر حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، عطائے حضور مفتی اعظم، وقار اہل سنت، داعیہ کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی، حافظ قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ، جو آج کی ہماری محفل کے خصوصی مہمان بھی ہیں، آج کی بزم کے دولہ بھی ہیں، ممبر رسول پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، بس
بہت جلد انشاءاللہ مائک حضرت کے پاس ہوگا اور آپ حضرت کا خطاب سماعت کریں گے. آپ تشریف رکھیں, فوراً بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پر. درمیان میں جگہ خالی ہو تو اس کو پر کر لیں. جو دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں. جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آ کر بیٹھ جائیں. دیکھیے اس آج کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کی آخری کڑی کی شکل میں عطائے حضور مفتی اعظم آپ کے سامنے موجود ہیں اور حضرت کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. اس لیے بالکل اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی, صرف جسم کو نہیں ذہن کو بھی حاضر رکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ پورا مجمع محبت سے درود شریف پڑھ لے. صلاۃ و سلام علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو حالات بنے تھے ان حالات سے بچ بچا کر خیر و عافیت کے ساتھ ہم اور آپ یہاں تک پہنچے. بتائیے ہے نا, جب کروڑوں لوگ کرونا کی زد میں آئے, لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے, بے پڑھے لکھے غریب غربا نہیں, ڈاکٹر بھی مارے گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, لکھپتی کروڑ پتی لوگ بھی وائرس کی وجہ سے مارے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ بھی ڈکا چھپا نہیں. آپ بتائیں ایسے میں اگر ہم بچ بچا کر صحیح سلامت یہاں پہنچے ہیں تو مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں کہ اگر ہم بچ گئے ہیں تو کیا سینیٹائزر کی وجہ سے بچ گئے ہیں, ماسک کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں, WHO کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں. اگر ہم کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, تو کیا بتائیے ویکسین کی وجہ سے, بار بار ہاتھ دھونے کی وجہ سے, گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ کو ماننا پڑے گا اگر کل بھی زندہ تھے اور بچ بچا کر صحیح سلامت یہاں تک پہنچے اور زندہ ہیں تو یقیناً یہ احسان ہے میرے پروردگار. زندگی اور موت پر میرے رب کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتی. کل بھی اسی نے زندہ رکھا تھا, آج بھی اسی نے زندگی عطا کی. اب بتائیے ان حالات سے بچ کر یہاں تک پہنچے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں ہمارے رب نے عطا کی, تو کیا اب ہماری ذمہ داری نہیں بنتی جس رب نے ہماری حفاظت کی اس رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے, اس رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے, اپنے آپ کو گناہوں سے, برائیوں سے, رب رسول کی بغاوت اور نافرمانی سے بچانے کی کوشش کریں. کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ ہم بچ بچا کر یہاں تک پہنچے, پھر بھی مسجدیں خالی ہے نماز فجر کے وقت. ہماری قوم کا جوان پھر بھی رات رات بھر پب جی کھیل رہا, یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھ رہا, پورا دن ٹک ٹاک کے چکر میں, اسٹوریز کے چکر میں, انسٹاگرام فیس بک کے چکر میں برباد کر رہا. بتائیے ہم نے کیا سیکھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, کل بچ گئے, کل بھی بچے رہو گے, اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ جانتے ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں روزانہ تقریباً 1.5 لاکھ موتیں ہوتی ہیں. اربوں خربوں انسانوں میں 1.5 لاکھ موتیں ورلڈ وائڈ ہوتی ہیں ڈیلی. ان 1.5 لاکھ میں کل جو مرے 1.5 لاکھ ہم اس میں سے نہیں ہیں. کل جو 1.5 لاکھ مریں گے ہمیں کیا پتا کہ ان میں ایک ہم بھی ہیں. پرسوں جو 1.5 لاکھ مریں گے ہمیں کیا پتا کہ ان میں ہمارا شمار, ہمیں کیا پتا. اس لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج زندہ ہو, رب کا شکر ادا کرو, کل کے انتظار میں مت بیٹھو اور آج یہ طے کر کے جانا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے ہیں, اپنے آپ کو نیک بنائیں گے, نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالیں گے, اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے, واہیات چیزوں سے, حرام و ناجائز چیزوں سے, ناچ گانوں سے, ویب سیریز سے, گندی گندی فلموں ڈراموں سے اپنے آپ کو, اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی
گئی، آپ سب کو بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرا کریم میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو مولا قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا کے پیدوانوں، ایک اعلان، آپ نے فقیر کا بیان سنا، ابھی آپ یہ ہمارے امیر کا بیان سننا ہے۔ الحمدللہ آپ اگر مزید تحریک سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کے، علماء کے، امیر سنی دعوت اسلامی کے، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ کے، اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ کے خطابات کو سننا چاہتے ہیں، یوٹیوب پر ہمارا ایک آفیشیل چینل ہے سنی دعوت اسلامی کا جس کا نام ہے SDI چینل۔ آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کر لیں، اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بنا ہوگا اس پر کلک کر لیں۔ کل حضرت کا بیان انشاءاللہ بامبے میں 2 جگہ پر ہوگا، ایک تو بھیونڈی میں کل شب معراج ہے، ایک تو بھیونڈی میں اور دوسرا ہمارے عالمی مرکز پر۔ آپ اپنے گاؤں میں رہ کر ہمارے حضرت کے دونوں ان بیانات کو سن سکتے ہیں اگر آپ نے آج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو انشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت کا پرسوں جہاں خطاب ہوگا، منڈے کو جہاں ہوں گے، ٹیوزڈے کو جہاں ہوں گے، آپ وہ سارے بیانات سن سکتے ہیں لائیو اگر آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔